دل محزون میں یاد مصطفیٰ ہے، اندھیرے میں چراغ جل رہا ہے۔ 29 میں لگ گئے جی 29 میں امام حسن کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ آپ کے دور میں یہ جہانگیر کے دور میں تھے؟ اکبر کے دور میں اکبر مر گیا تھا، پھر اس کا بیٹا آ گیا تھا، اور بیٹے نے سنا ہے کہ آپ کو، پھر توبہ کر لی تھی آپ کے ہاتھ پہ۔ ایک قول میں نے یہ بھی سنا ہے، بلکہ پڑھا بھی تھا ایک جگہ، لیکن وہ کسی مستند کتاب میں نہیں، ایسے جیسے کہانیاں نہیں ہوتی، تو اس میں اس کو کسی حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ اکبر نے کہا تھا بیٹا میں نے بہت سی خرابیاں پیدا کر دی اور اب تم ٹھیک کر لینا اس کو میرے بعد۔ نادم تھا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اکبر کا انجام اور ٹھکانہ دکھا کے کہاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مکاشفہ جب ہوا تو میں نے دیکھا تو فرشتے آئے، تو ان کے ہاتھ میں نا پنجرا تھا، آگ سے بنا ہوا ایک پنجرا، تو میں نے اس کے اندر ایک چوہا تھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بھائی یہ اکبر ہے۔ تو اس کا انجام یہ ہے، کیونکہ اس میں صفت یہ تھی کہ دین اسلام کو وہ کتر رہا تھا، تو کترنا جو ہے نا چوہے کی صفت ہے، اس کو چوہا بنا دیا۔ تو کیونکہ اس کا جو معاملہ تھا، انسان کی ارواح جو ہے نا وہ جس صفت پر ہوتی ہیں، تو وہ صفات جس جانور کی ہیں یا جس کی بھی ہیں، قیامت کے دن انسان اسی شکل پر متشکل کیا جائے گا۔ جیسے متکبرین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور ان کو محشر میں جب لایا جائے گا تو ان کا سائز، ان کی شکل چیونٹیوں کی طرح ہوگی، اور ان کو لوگ پاؤں تلے روند رہے ہوں گے زمین میں، اور یہ جو روندے جا رہے ہوں گے تو کیسی ذلت محسوس کریں گے، کیونکہ یہ متکبر تھے۔ اسی طرح سفاگ لوگوں کو بھیڑیوں کی شکل میں لایا جائے گا، درندوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور بے حیاؤں کو خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا۔ بلکہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا تو ان کو خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جس حیت پر جن صفات کو وہ دنیا میں اختیار کرتا ہے، تو اس کی روح اسی سے مانوس ہو کر اسی کی شکل پر متشکل ہو جائے گی قیامت کے دن جب اس کا جسم ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی انسان کی جو شکل ہے، شکل انسانی جو ہے، یہ جہنمی جو ہیں وہ اس شکل پہ نہیں ہوں گے۔ میرات المناجی میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری شکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شکل، یعنی اللہ تعالیٰ اس شکل سے پیار کرتا ہے، اور اس شکل پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بنایا ہے، تو اس شکل پہ کسی جہنمی کو نہیں رکھے گا۔ جس کو جہنم میں ڈالنا ہوگا تو اس کو اس کی صفات کے مطابق شکل دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا تھا اکبر بادشاہ کو، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بڑی خرافات نکالی تھی، یعنی ہندو رانیوں سے شادی کر لی، سکھوں سے شادی کر لی، اور خود اس نے اپنا ایک دین مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کی، جس کا نام اس نے رکھا دین الہی، دین اکبری یا دین الہی، ایسے کر کے نام۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر سے اپنے آپ کو مراد لیا، اور اس نے تبدیل کر دیا، کہا اکبر اللہ، سکے بھی جاری کرائے اس نے،
اور نام کیا استعمال کیا؟ اپنا لقب کیا رکھا؟ جلال الدین، جلال الدین محمد اکبر۔ تو حالانکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ جاہل، مطلب بالکل ٹھک جاہل تھا، کیونکہ 12 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا تھا، اور 70 سال کی عمر میں تقریباً یہ یعنی 50 سال حکومت کرنے کے بعد تقریباً 62 سال کی عمر میں یہ مرا ہے۔ اسی نے کہا کہ وہ میرے سامنے جب سجدہ کیا کرو، جب جو کوئی آئے گا دربار میں تو سجدہ کرے گا، سجدہ تعظیمی کو رواج دینے والا یہ ہے، اور ہر ایک پہ لازم تھا، جو بھی آتا تھا وہ کوئی بھی ہو سجدہ کرے گا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا جہانگیر، اس نے بھی یہ رواج شروع میں رکھا، تو یعنی اس کے دور میں بھی، یعنی ابھی جو ہے وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور تو چل ہی رہا تھا اکبر سے لے کر اور آگے تک، اکبر تو مر گیا تھا، تو جہانگیر نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ اور ان کا سر جھکاؤ۔ تو بڑے بڑے پہلوانوں نے کوشش کی کہ آپ کا سر جھکایا جائے، تو آپ نے سر نہیں جھکایا، حتیٰ کہ آپ کی ناک مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کر کے کھڑے رہے کہ نہیں، میں گردن نہیں جھکاؤں گا تیرے سامنے، ہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اقبال نے کہا ہے نا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 69 یعنی جو 68 احمد اور آئیں گے، اور 70واں احمد جو ہے نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام پاک ہے، 70واں احمد جو ہوگا وہ اس کی ایک خاص شان ہوگی اس کی، تو وہ آپ کا نام تھا احمد سرہندی، احمد سرہندی سید۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ کے 2 نسب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک جگہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا تھا کہ آپ فاروقی تھے، اور زیادہ تر اقوال اسی کے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ فاروقی نہیں تھے بلکہ آپ سادات میں سے تھے، لیکن کیونکہ آپ پر فاروقیت کا غلبہ تھا، یعنی آپ جلالی تھے اور شریعت کے بڑے سخت پابند تھے، تو اسی لیے بعض لوگ آپ کو اس طرف جانا منسوب کرتے ہیں کہ آپ فاروقی تھے، اور بعض نے کہا کہ کیونکہ آپ نے رافضیوں کے بارے میں کافی رد لکھا ہے، رافضیوں کا رد بیان کیا ہے، شیخین کریمین کی فضیلت بیان کی ہے، تو اگرچہ آپ سادات میں سے تھے لیکن رافضیوں نے آپ کو نسب آپ کا ایک جگہ جا کے تبدیل کر دیا تاریخ میں، اور کہا کہ یہ تو تھے ہی بھائی فاروقی تھے، سید آپ کو شمار نہیں کیا، تو ان کی وجہ سے نسب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کا نسب جو ہے وہ 7ویں 8ویں پشت میں جا کے بعض، یعنی یہ اب اقوال ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر سید ہوں تو بھی ہمارے سردار ہیں، یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں تو بھی سردار ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں تب بھی ہمارے سردار ہیں۔ آپ کے لیکن جو اقوال ہیں اور آپ کے جو کلمات ہیں تصوف کے بارے میں، وہ مکتوبات کے نام سے یعنی جو مانے جاتے ہیں، مکتوبات، اس کی 3 جلدیں، تو اس میں آپ نے ہزاروں مسائل بیان کی، مکتوبات امام ربانی کے نام سے، سمجھ لیں کہ تصوف کا وہ خزانہ ہے، لیکن اس کو سمجھے کون؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے، بڑی ادق اور دقیق زبان استعمال کی گئی، یعنی علماء کو بھی اس کو گھونٹ گھونٹ پینا پڑے گا، ایک ایک سپ لینا پڑے گا، اس کا سمجھ میں آیا کچھ، اور جب تک امام ربانی کی روحانیت ساتھ نہ دے نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کیا لکھا ہے، مقصد کیا ہے اس کا۔ یہ وہی والی بات ہوگی کہ ہماری کتب میں دیکھنا منع ہے، جیسے آپ نے ایک جگہ لکھا کہ حقیقت احمدی اور حقیقت محمدی کے بارے میں لکھا کہ حقیقت محمدی جو ہے وہ
اب یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے یعنی کلام کو سمجھنا اتنا آسان ہے نہیں. تو ایک جگہ دیکھا لکھا گیا حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی سے کی طرف سجدہ کنا ہے اور اسی سے فیض یاب. یعنی حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کو سجدہ کر رہی ہے، لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، اور حقیقت احمدی سے فیض لے رہی ہے حقیقت محمدی. بھائی تو یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہمارے ایک دوست تھے مفتی صاحب، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، ایسے ہی بطور مزاح. تو وہ کہنے لگے یار میرے سے تو فتویٰ پوچھو بھائی، یہ تو کسی اہل دل سے پوچھو کیا مقصد ہے اس کا. اب ہم یعنی کیا کہیں گے اس کو؟ حقیقت محمدی، حقیقت ہمیں کیا پتہ اس کے یعنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ حالانکہ بہت آسان سی بات ہے. حقیقت محمدی جو ہے وہ رسالت ہے، نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام الفاظ میں یعنی صوفیہ کی زبان میں اس کو حقیقت محمدی کہہ دیتے ہیں. اور حقیقت احمدی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. اب ولایت کا تعلق اللہ سے ہے اور رسالت کا تعلق بندوں سے. اچھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے کچھ لیتے ہیں تو بندوں کو عطا کرتے ہیں. یعنی حقیقت محمدی جو کچھ لے گی وہ کس سے لے گی؟ ذات باری تعالیٰ سے. حقیقت احمدی جب کچھ اخذ کرے گی، کوئی فیض، فیوز، برکات لے گی تو کس سے؟ ذات باری تعالیٰ سے. اور جب وہ مخلوق کی طرف رخ کرے گی تو حقیقت محمدی کے ذریعے اس چیز کو پھر لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور ہمارے اہل سنت کے عقائد میں ہے، ثابت ہے یہ بات کہ انبیاء کرام کے لیے یہ بات خاص ہے کہ ان کی ولایت ان کی رسالت سے افضل ہوتی ہے. نبیوں کی ولایت نبیوں کی رسالت سے افضل ہوتی ہے. لیکن جو امتی ہیں تو امتی تو کیونکہ نبی نہیں ہوتے، وہ تو ولی ہو سکتے ہیں، تو ان کی ولایت کسی نبی کے ولایت یا ان کی رسالت کے برابر نہیں آ سکتی. ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھانے والے ہیں. جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ افضل ہیں، ظاہر سی بات ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ تو مفضول ہیں، سیدھی بات ہے. تو عام اولیاء اللہ، خاص اولیاء اللہ جو بھی امتی ہیں، امتیوں کی ولایت کم درجے کی ہے، مفضول ہے، کم تر ہے. کسی بھی نبی کی نبوت کے برابر کسی ولی کی ولایت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں. ولیوں میں تو سب سے بڑے آپ ہی ہیں نا اس امت میں. آپ کی ولایت جو ہے وہ بھی کسی نبی کی نبوت یا رسالت یا ولایت کے برابر نہیں آ سکتی. سوال ہی نہیں ہے اس کا کہ ظاہر سی بات ہے غیر نبی جو ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن جو نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے روحانی معاملات کے اور ظاہری معاملات کے دو پہلو ہوتے ہیں. ان کا ایک تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اس تعلق کو ولایت کہا جاتا ہے، اور ایک تعلق ان کا اپنی امت سے ہوتا ہے، اس کو نبوت کہا جاتا ہے. تو جب ان کو پیغام آتا ہے تو وہ ولی ہونے کی حیثیت سے اس پیغام کو لیتے ہیں اور نبی ہونے کی حیثیت سے آگے کرتے ہیں. یہ تحقیق والوں کی بات ہے، ورنہ عام طور پہ ان کو نبی ہی کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے بھی نبی ہیں اور بندوں کے بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی
ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو یہ تو خیر ایک یعنی الگ سی بات ہے کہ ہم جو صوفیہ کرام کی جو لینگویج ہے کیونکہ وہ چینج ہوتی ہے نا, تو اس کے لحاظ سے اب یعنی جو نا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات کر دی, اب اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا, اور وہ بھی وہ جائے گا ظاہر سی بات ہے جتنا جس کو معلوم ہے, جس نے کہیں سے پڑھ لیا, کسی سے سیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حقیقت محمدی کیا چیز ہے, حقیقت احمدی کیا چیز ہے. اچھا یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ حیثیتیں ہیں, اور یہ کہنے کو تو ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھ لیا تو محفل میں ذکر ہو گیا, لیکن اس کا حقیقی ادراک, حقیقی اس کا علم جو ہے ان باتوں کا بھی کہ حقیقت محمدی کیا ہے اور حقیقت احمدی کیا ہے, یہ بھی نااہل کو نہیں ہو سکتا. جو صرف پڑھ لے گا, صرف سن لے گا, اس کو نہیں, کیونکہ یہ تو مشاہدے کی بات ہے, اور یہ مشاہدہ ہر ایک کو کروایا نہیں جاتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ 28 تاریخ جو ہے وہ صفر المظفر ان کی وصال کا دن ہے, تو اس میں اس کی نسبت سے آج کچھ ان کی بات ہو گئی. امام ربانی کیا یہ جس طرح ہر چیز کا خاصہ ہے, حضرت کہا جائے گا تو حضور مراد ہے, اور اعلیٰ حضرت کہا جائے گا امام احمد رضا مراد ہے, مکتوبات کہا جائے گا تو مکتوبات امام ربانی مراد ہے. یہ بات صحیح ہے؟ ہاں تقریباً, یعنی جو ہے نا ہمارے یہاں پر یہی ہے. اب عرب میں تو خیر الگ بھی ہے کیونکہ مکتوبات اوروں کے بھی ہوئے ہیں, ہاں, لیکن زیادہ مشہور ہندوستان پاکستان میں مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہے. اچھا, کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کسی کو کوئی شیخ نہ ملے تو مکتوبات کی طرف توجہ کرے, تو ایسا کچھ ہے؟ بھائی ان کی برکت تو ہے, لیکن میں نے کہا نا کہ اس کو سمجھنا, اگر وہ خود سمجھا دے تو سمجھا دیں, ان کی مہربانی. اس کو سمجھنے کے لیے بھی شیخ کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہے نا. ہاں صحیح. ویسے تو جیسے جو نا کشف المحجوب کے بارے میں کہا جاتا ہے, جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس سے سمجھ لے, اور اس کو کون سمجھے گا, اور اس کو کون سمجھائے گا کشف المحجوب کو, مشکل ہے نا. اس کے لیے پھر شیخ کی ضرورت ہے, شیخ کی ضرورت ہے اس کے لیے, کیونکہ استاد جو ہے آپ کو یعنی الف با سے لے کر اور آگے تک پہنچاتا ہے. اس کے بغیر تو علم نہیں ہے نا, استاد کے بغیر تو کسی بھی درجے میں آپ جائیں گے آپ کو استاد کی اور شیخ کی حاجت رہے گی. یہ آپ نے فرمایا کہ ان کی بھی نظر ہو, تو کیا بزرگان دین کی طرف سے بھی تعلیمات ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہے, بالکل بالکل. جو ان کی کتابوں کا ادب کرتا ہے, ان کے تصرفات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اس کو اپنی کتاب خود سکھا دیتے. بارہا اس کا تجربہ ہے سب کو. آپ اگر درس نظامی کے یعنی استاد ہیں آپ, اگر آپ کو درس نظامی کی کتاب میں کوئی مغلق آ گیا, کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی, کوئی معضلات آ گئے اس میں, تو آپ ذرا سا توجہ کریں, تھوڑا کچھ اصالہ ثواب کر دیں ان کو جو اس کے وہ ہیں مصنف ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی توجہ سے آپ کو وہ مقام آپ کا کھل جائے گا کہ یہ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے کہ یہ زندوں کی کتابیں, مردوں کی کتابیں نہیں ہیں. یعنی ہمارے جو وصال کر گئے لیکن وہ زندہ ہے بھائی, ان کی زندگی ہے نا. دیکھیں اب دیکھیں نا, نور الہدا کو 1200 سال ہو گئے تقریباً, مختصر سی کتاب ہے, درس نظامی میں فقہ کی کتاب ہے یہ نور الہدا کے نام سے. اب اس سے بہت زیادہ موٹی موٹی کتابیں اچھی عربی میں اچھی چھپائی میں لکھی گئی ہیں, لیکن وہ بات نہیں آتی. متن میں شامل ہے, یہ متون میں شامل ہے نا, یہ قدوری شریف ہے, متن میں شامل ہے. اب یہ تو ہے نا کہ یہ ان کی دعائیں, ان کی برکتیں, یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء تھے یہ لوگ. جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ایک مفتی اور جو نا مجتہد کی حیثیت سے جانتے تھے. ان کو ولی یعنی عام طور پر نہیں لوگ کہتے کہ یہ بھی ولی تھے کوئی.
اگر یہ ولی نہیں ہوں گے تو اور کون ولی ہوگا بھائی؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کر کے تو لوگ ولی بنتے ہیں. اور آپ ایسے صاحب کشف تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ لوگوں کے وضو کا پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، کیونکہ گناہوں کا جو اثر جو ہے وضو کے پانی میں آتا ہے، وضو کے پانی میں گناہوں کا اثر آتا ہے. تو پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ صفت مجھ سے لے لے، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی گناہوں پہ گواہ بنوں. وضو خانے پہ جاتے تھے تو لوگوں کی مختلف گناہوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے تھے، تو پھر آپ نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب تو گناہ دھل جاتے ہیں یا نہیں دھل جاتے ہیں نا، ایسی بات ہے. جو دھلنے کے لائق ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اچھا بعض کے لیے توبہ ہی کرنی پڑتی ہے. صحیح. یہ اسی طرح کیا روحانی طور پر بیعت بھی ہو جاتی ہے؟ روحانی طور پہ بیعت ویسے تو آپ کر لیں، سب جگہ کر لیں، ہو جاتی ہے بیعت، لیکن وہ اس کے وہ احکامات نہیں ہیں، ظاہری طور پہ شرط ہے. اچھا ہاں اگر روحانی طور پر بیعت کر لی اس نے کسی نے، بالکل ہے. آگے پھر وہ بیعت کرا سکے گا؟ نہیں 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 کرا سکے. نہیں نہیں، اس کے لیے روحانی طور پہ بیعت کر لے گا فیض لینے کے لیے، دینے کے لیے اس کو ظاہراً اجازت چاہیے، ظاہراً کسی پیر کے پاس آئے اور وہ پھر اس کو اجازت دیں اور پھر آگے کرے. وہ ظاہراً اس کی اگر باطنی بیعت ہوئی ہے تو اپنے معاملات کے لیے. اچھا ہاں آگے وہ اگر وہ اس نے سلسلہ چلایا ہے تو وہ سلسلہ نہیں کیا جائے. نہیں وہ نہیں. ہاں وہ یہ جو ہے نا کر سکتا ہے کہ اس کو بھی بیعت کرا دے روحانی طور پہ ہی. اچھا جہاں کہیں سے وہ بیعت ہوا ہے تو اگر اس کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنا تمہارا اتنوں کا کوٹا ہے تم لے آؤ کسی کو، اس کو بھی بیعت کر لیں گے، تو یہ کسی کا نام دے سکتا ہے کہ حضرت یہ والا بچہ ہے، تو اس کو بھی بیعت ہو سکتی ہے روحانی. لیکن وہ بھی شیخ بن کے نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنے معاملات کے لیے اس کے کہ اس کو فیض حاصل ہوگا، اس کو روحانی ترقی ہوگی، اس کو ولایت مل جائے گی، اس کو قرب حاصل ہو جائے گا، اس کو سب کچھ مل جائے گا. انکمنگ کال ہے، آؤٹ گوئنگ نہیں ہے اس کے بعد. ہاں لیکن ظاہر کا سلسلہ ظاہر پر ہی رکھا گیا ہے، ورنہ تو ہر بندہ کہہ دے، ہر آدمی کہہ دے کہ میں ڈائریکٹ بولتے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں. بھائی ہیں نا ان کے مرید، کلمہ پڑھ لیا تو انہی کے مرید ہیں سارے. ہم بڑے سے بڑے جو ہے وہ یعنی اولیاء اللہ ہیں، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرید ہیں. تمام صحابہ کرام کس کے مرید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان یعنی انہوں نے ہمیں سرکار کے کلمہ پڑھایا ہے، اپنا تو نہیں پڑھایا کوئی. تو ان کے وسیلے سے ہم مرید تو ہوتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور کے بیچ میں تو بس ان کا واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے. تو بھائی ہم جب سب کو پتہ چل گیا کہ ہم نے آقا کا مرید ہونا ہے تو کوئی ویسے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغیر کسی کے پڑھائے، تو کیا اس کا ایمان مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا. تو اسی حد تک مقبول ہوگا کہ وہ یعنی مسلمان ہو جائے گا. باقاعدہ ایک بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں سبقن سبق ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کے روحانی یعنی ترقی ہوتی ہے، اس میں احوال ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، وہ پھر نہیں ہو پائے گا نا ایسے. تو ان معاملات کے لیے ظاہری بیعت بھی ضروری ہے. جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک کی حاضری کا سبق آپ کی والدہ نے کروا دیا تھا، لیکن جب آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جاتے، روحانی طور پر مراقبہ کرتے، تو وہاں جو صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں دربار میں اندر داخل کرنے کے لیے، وہ دریافت فرماتے کہ تمہارا پیر کون ہے؟ کہتے میرا پیر تو کوئی نہیں ہے. تو وہ آپ کو دروازے سے واپس کر دیا جاتا کہ چند بار ایسے ہوا. تو آگے یا آپ جب جانگتے تو آپ اپنی والدہ سے کہتے بھی یہ ایسے ہوا میرے ساتھ. فرمایا کہ بیٹا اب تمہیں کسی پیر کامل کی ضرورت ہے.
تو پھر تم ایسا کرو کہ آپ نے کہا میں کیا کروں, کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ ایسا کرو تم لاہور چلے جاؤ, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما, کہ تمہیں وہاں سے اشارہ ملے گا. پھر آپ وہاں گئے تو آپ کو پھر اپنے پیر صاحب کا اشارہ ملا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, دکھا دیا گیا فلاں جنا بزرگ ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. وہ لوگ ایسے ہیں جو جن کی گدیاں بھی ہیں کچھ میری معلومات میں, وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو ڈائریکٹ حضور غوث پاک سے مرید ہیں, اور تو ان سلسلوں والوں کا پھر آگے جو سلسلے بھی چل رہے ہیں, آگے پھر وہ بیعت بھی کر رہے ہیں. یعنی اب جو موجودہ صاحب ہیں ان کے پیر صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہے, یہ اب سلسلہ چلا رہے ہیں, تو یہ سلسلہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. نہیں سلسلہ طریقت میں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. سلسلہ اویسی جو ہے اس میں بھی خلافت نہیں ہے. سلسلہ اویسی یہی ہوتا ہے نا کہ بغیر کسی بیچ کے واسطے کے کسی بزرگ سے فیض ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو ذہن نصیب ہم میں سے کسی کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو اور آپ کچھ تعلیم فرما دیں اور وہ ہم کر لیں اور ہمیں ہمارے سارے معاملات کھل جائے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہو گیا, وہ ہمارے لیے ہے. اب میں کہوں کہ میں دادا صاحب کو مرید ہوں, اب تم آؤ جو نا میرے مرید بن جاؤ, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ طریقت میں ویلڈ نہیں ہے. اس طریقے سے ولایت تو مل سکتی ہے, ولایت تو مل سکتی ہے کہ کسی کو کسی بزرگ سے کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی اور اس کو کھول دیا, اس کا دل سیدھا کر دیا, مردہ دل تھا زندہ کر دیا, ٹھیک ہے, زندہ ہو گیا, روشن ضمیر ہو گیا. لیکن وہ پیر نہیں بنے گا. پیر وہ بنے گا تربیت سے, اور تربیت کے لیے ظاہری شیخ کا ہونا, صاحب شرائط شیخ کا ہونا ضروری ہے. ظاہری سلسلہ لازم ہے. یہ جو وارث پاک کا سلسلہ ہے, یہ بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں جو, ہاں, وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے یہ بھی اویسی ہی ہے, کیونکہ اس میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں, جس کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے نا اس کو خود ارشاد فرماتے ہیں. وارث پاک خود ارشاد فرمائیں گے. فیض ہیں, سلسلہ نہیں ہے. وہ جو سلسلہ وہ ہے نا مروجہ بیعت کا, طریقت کا, کہ اس میں بیعت در بیعت ہو, پھر بیعت, پھر خلیفہ در خلیفہ. خلافت بھی نہیں ہوتی اس کے اندر اور بیعت بھی نہیں ہوتی. یہ سلسلہ محبت کا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بھائی جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے. تو بس جب آپ نے فرما دیا کہ ہمارا ہے تو بس انہی کا ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ ہے یہ, لیکن وہ سلسلہ نہیں ہے یہ کہ جو یعنی ہمارے مروجہ سلسلہ قادریہ, سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندی, ہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ جس پہ چاہتے ہیں آج بھی نظر ڈالتے ہیں, اس کو عطا کر دیتے ہیں, پھر وہ جانے اور وہ جانے, لیکن وہ آگے کسی کا شیخ نہیں بن سکتا. آگے وہ بولے کہ وارث پاک نے یہ فرمایا یہ کرو, یہ فرمایا یہ کرو, یہ فرمایا یہ کرو, نہیں, ایسا نہیں ہے. جنیدی سلسلہ بھی ایسا ہی کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں, جنیدی سلسلہ تو باقاعدہ سلسلہ ہے, قادری سلسلہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تو پھر قادری بن گیا تھا نا. یعنی وہ سلسلہ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ آگے نہیں ہے, آگے یعنی مروجہ نہیں ہے, فیض جاری ہے. فیض کا انکار نہیں کر سکتے, لیکن وہ جو ایک باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے. اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ کیا وارث پاک نے ڈائریکٹ کسی کو کرم فرمایا, بیچ میں شیطان نہیں آ جائے گا؟ نہیں, اولیاء اللہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا, یہ بات یعنی اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ فیض ہے تو اس کا مطلب اب اس کو یہ نہیں, فیض تو ہو سکتا ہے. اب وہ جانے, اس کا ضمیر جانے, بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم کو فیض ہے تو اپنے تک رکھو, اس میں کیا مسئلہ ہے, بتانے کی کیا حاجت, بتانے کی کیا حاجت ہے. فیض ہے تو فیض تو چھپانے کی چیز ہے, چھپاؤ اس کو.
تو یہ تو ہے، جیسے آج بے شمار لوگ اپنے آپ کو جو نا کہتے ہیں کہ ہم اویسی ہیں. جی جی. اب اویسی سلسلہ ایسے نہیں ہوتا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری ملاقات اور تربیت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو روحانی فیض ہے. یہی فیض اویسی کہلاتا ہے. یعنی دور سے تربیت، بغیر ظاہری اسباب کی تربیت کرنا، یہ فیض اویسی کہلاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، بزرگوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور بزرگ بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں تربیت. یعنی اگر کوئی صاحب مزار سے فیض حاصل کر لے، آج کے دور میں صاحب مزار جو ہے وہ 500 سال پہلے کے ہیں، کوئی آج ان سے جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کچھ عطا کریں، اور وہ اس کے سامنے اس کے یعنی کشف میں، خواب میں تشریف لا کر کچھ عطا کرتے ہیں یا اس کا سینہ کھولتے ہیں، تو یہ فیض تو جاری ہے. یہ فیض اویسی کہلاتا ہے. حالانکہ یہاں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ٹائپ کا طرز ہے، یعنی ان کی ٹائپ کا فیض ہے یہ جو ان کو ملا تھا، اور ان کے نام سے یہ موسوم ہو گیا کہ فیض اویسی ہے. چاہے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ہو ایسے روحانی، یہ بھی فیض یعنی فیض اویسی کہلائے گا. کسی کو حضور غوث اعظم سے ہو، یہ بھی فیض اویسی کہلائے گا. خواجہ خواجگان سے ہو، بغیر ظاہری ملاقات کے فیض اویسی کہلائے گا. یہ کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں واسطے کے بغیر فیض جو ہوتا ہے وہ فیض اویسی کہلاتا ہے. کسی کو کسی بھی بزرگ سے ہو سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ پہلے کے انبیاء کرام سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے. وہ فیض وہ تربیت اویسی کہلاتی ہے، اور وہ فیض اویسی کہلاتا ہے. لیکن ظاہری معاملات کے لیے ظاہری اس کا ہونا، تربیت کا ہونا ضروری ہے. ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ فیض اویسی بھی چلتا ہے. اب وہ ایک پیر کے مرید ہیں، جیسے کوئی شخص ایک کسی صاحب شرائط پیر کے مرید ہیں، تو وہ ان کے دیے گئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس میں واردات بھی نازل ہو رہی ہیں، کیفیت بھی طاری ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کشف بھی کھل جاتا ہے بعض اوقات. تو کسی نبی کی زیارت ہو گئی، کبھی کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کچھ عطا کر دیا بغیر اس کے شیخ کے، یعنی اگر اس کے شیخ کو دیتے اور وہ شیخ عطا کرتے تو یہ ایک باقاعدہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا، یعنی تربیت کی اس سے ہوتا. ایک انہوں نے ڈائریکٹ عطا کر دیا تو یہ تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ اس بات کو آگے بطور سلسلہ نہیں رکھ سکتا، اپنے تک تو رکھے، سلسلے کو وہ وہی چلائے گی جو اس کا ظاہری شیخ ہے. اسی طرح تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید کہلائیں گے؟ بالکل 100% ہے. یہ پہلے کے جو ہاں انبیاء تو پہلے کے ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں. انبیاء کرام پہلے کے نہیں ہیں، انبیاء کرام بعد کے. قرآن پاک میں تو یہی ہے. ہاں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کیا کہ اے محبوب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے، ابھی عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، وہ وقت یاد کرو، کیونکہ عز کا لفظ جو ہے وہ یاد کروانے کے لیے آتا ہے ماضی کا کوئی واقعہ. وہی اخذ اللہ، اور جب اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا، کس سے؟ رسولوں سے. اب
ابھی تو نہ دنیا بنی، نہ زمین بسی، نہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو ارواح ہی ارواح ہیں۔ میثاق النبیین، نبیوں سے ہم نے میثاق لیا، عہد لیا، کیا کہ جب تمہارے درمیان میں یہ عظمت والا رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے، تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو البتہ تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو قال اقررتم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کہا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اب اخذتم علی ذالکم اسری، اور تم یہ بھاری ذمہ، میرا بھاری ذمہ قبول کرتے ہو، یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، عرض کی ہم نے قبول کیا، اقرار کیا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، تمام انبیاء کی ارواح نے اقرار کیا کہ یہ رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، کہ جب یہ رسول آئیں تمہارے پاس، دنیا میں جب تم کو بھیجوں گا، اگر یہ رسول تمہارے پاس آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی خدمت، ان کی مدد کرنی ہے۔ کیا تم نے یہ ذمہ قبول کیا؟ وَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، اور میرا بھاری ذمہ تم نے قبول کیا، اقرار کیا، قبول کیا؟ قالوا اقررنا، کہنے لگے کہ ہم نے قبول کیا، اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، تم اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے، ایک شخص پر کتنے گواہ ہوئے، اس کے علاوہ باقی سب گواہ ہو گئے۔ کسی ایک بات کے ثابت کو یعنی ہونے کے لیے دو سکہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی گواہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک ہی، جیسے اگر کوئی خاتون کہہ دے کہ بھئی فلاں شخص نے بچپن میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، تو وہ ایک ہی اس کی گواہی بہت ہے، ٹھیک ہے، اس کی رضا ثابت ہو جائے گی، جبکہ کوئی معنی شرعی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی گواہی بھی، اور وہ بھی عورت کی گواہی، کسی یعنی حرمت کو ثابت کر دیتی ہے، نکاح نہیں ہوگا، رضائی بہن بھائیوں میں نکاح نہیں ہوتا نا، تو حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت قطعی دائمی ابدی، ایک عورت کی گواہی سے۔ اور یہاں جو گواہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ مرد نہیں ہے، خالی جیسے عورت کے بعد مرد کا ایک مرتبہ اونچا، مردوں میں پھر وہ مومن اور صالحین اور یہ شہداء، پھر صدیقین، پھر انبیاء کرام، اور پھر وہ ایک نہیں ہے نبی، وہ جتنے بھی ہیں کہتے ہیں، یعنی 1,24,000 کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، عدد ہم مقرر نہیں کر سکتے ہاں، اب وہ جتنے بھی ہیں کم و بیش جتنے بھی ہیں تو ہزاروں میں نا، ایک معاملے پر ہر شخص پر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ گواہ ہیں، کتنا اہم معاملہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں سے کسی کے سامنے میں بھیجوں گا نہیں، آخر میں بھیجوں گا، ساری دنیا سے آ کر پردہ فرما جائیں گے، آخر میں بھیجوں گا اپنے نبی کو، اپنے جس کے بابت جن کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہے اس کو سب سے آخر میں بھیجوں گا، تو پھر عہد لینے کی ضرورت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کسی کے سامنے تشریف لانا ہی نہیں تھا، تو پھر کیا آدم علیہ السلام سے کیوں عہد لیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیوں لیا، ابراہیم علیہ السلام سے کیوں لیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں لیا، اتنے سارے انبیاء کرام سے، اور سب انبیاء کرام سے بلکہ عہد لیا، تو کیوں لیا؟ اقرار نبوت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا عالم ارواح میں، اور وہیں پر ان کو اس کے خدمت کے بدلے میں نبوت عطا کی گئی،
ٹھیک ہے تم کو پھر ذمہ داری ملے گی یہ والی، کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا نا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کہ میں انبیاء کرام سے اگر میرا کبھی سامنا ہو جائے تو میں ان سے پوچھوں گا اے مالکو، مالک ہی ہے نا انبیاء کرام، تو کیا ادب ہے اعلیٰ حضرت کا، دیکھیں یار ادب تو دیکھیں نا، کیا ادب ہے اعلیٰ حضرت کا کہ درجے کے مطابق ادب کر رہے ہیں. انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کہ کیا تمہارا نبی بھی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو اعلیٰ حضرت کا بھی مہینہ یہ ذکر خیر اعلیٰ حضرت کا بھی ہے. جہاں تو خیر اس شاخ کی بات آئے گی تو اعلیٰ حضرت کے بغیر پوری نہیں ہوگی، کہاں پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، عشق میں امام عشق و محبت ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح تربیت جب پیر کرے گا مرید کی، تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تمام انبیاء کی تربیت کی. دیکھیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ارواح انبیاء نے علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین نبی تسلیم کر لیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا اور عہد دے دیا، تو پھر اس کے بعد یہ عالم ارواح کے معاملات ہیں، اور بزرگوں نے اس پہ کلام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اوصاف نبوت کی تربیت فرمائی ان کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی جو تربیت تھی اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، وہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے فرمائی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، ابراہیم یعنی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت اور ان کی جو محبت ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال، سلیمان علیہ السلام کی حکومت، جس نبی کا جو وصف خاص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر سے اجاگر ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے فیض یافتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مختلف کمالات کا مظہر ہیں. مظہر حسن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مظہر کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا مظہر کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کمالات، اس پر اقبال نے بھی کہا نا، کیسی یعنی انہوں نے پیاری بات کہی کہ آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم مشہور ہے، آپ دم کرتے تھے مردہ بھی زندہ ہوتا تھا. ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا. ید بیضا داری آنچ خونبا ہما دارند تو تنہا داری. وہ تو ایک ایک کر کے یہ خوبیاں رکھتے تھے، آپ سب کا مجموعہ رکھتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بلکہ یہ کہا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں جو گنواؤں تیرے امیدواران جمال. کہ سرکار آپ کے حسن میں سے اگر مجھے کچھ حسن ملے اور میں اس کو دیکھ سکوں اس حسن کو، تو سب سے پہلے جو فہرست بنے گی نا، اس میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا نام ہوگا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عاجزی کرنے والوں کے بھی امام ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی
مجھ کو جو ہے فلاں پہ فضیلت نہ دو، فلاں پہ فضیلت نہ دو، تو وہ وصف نبوت میں ہے کہ نبوت میں تو سارے ہی نبی ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کس کو کس پر فضیلت دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ فضیلت دی ہے۔ میلاد کا مہینہ بھی ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ آیت میلاد ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ آیت ابھی جو نا پوری نہیں ہوئی، اس کو آگے کر لیتے ہیں پورا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ تم پر گواہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس بات پر اپنی خود گواہی جتا رہا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں، تو تم اس کے بارے میں نا، اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ حالانکہ انبیاء کرام سے گناہ کا صدور اور وعدہ خلافی محال ہے، ناممکن کہ وہ معصوم ہے، لیکن آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جب جو کوئی منہ پھیرے، جس نے منہ پھیرا اس کے بعد، تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔ حالانکہ یہ تو انبیاء کرام سے متصور نہیں ہے، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اقرار کرنے کا، کہ اس سے کسی کو بھی مفر مقر نہیں ہے اس کو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شفاعت جو ہے قیامت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی امت کے بارے میں دعا کر رہا ہوں گا، پل صراط پہ میری امت گزر رہی ہوگی، تو سب انبیاء کرام پار جا چکے ہوں گے نا، اس پار ان کی امتیں اس طرف ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پار جو ہے وہ تشریف لے کر جا چکے ہوں گے، امت اس طرف ہوگی، ساروں کی امت اس طرف ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو پار کروائیں گے اور دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے۔ تو یہ منظر دیکھ کر انبیاء کرام مشورہ کریں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تو پار کروا رہے، تو ہماری امتوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ آج کے دن تو دعا کرنے کا صرف ایک شخص کو اختیار دیا اللہ نے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دن کسی کو دعا کا اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص دعا ہر نبی کو عطا کی، کہ جو منہ کے الفاظ ہوں گے وہی پورے کر دیں گے۔ سب نے مانگ لی اپنی اپنی دعائیں، فرمایا کہ ہم نے نہیں مانگی، آج تک نہیں مانگی، اور نہ مانگیں گے، وہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی سرکار کیا وہ شفاعت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ بتاؤ چھپائی بھی کس کے لیے ہے؟ ہم جیسے لچے لفنگوں کے لیے جیسے کہتے نا، گناہگاروں کے لیے شفاعت، پھر فرمایا شفاعت ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شفاعت ہی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ کبیرہ گناہ میں کیا آتا ہے؟ غیبت، گناہ، زنا، پتہ نہیں کیا کیا، ڈکیتیاں اور یہ اور پتہ نہیں جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب توبہ جو نہیں کر سکا مر گیا، آخر کار اگرچہ اس کو اس کی کچھ نہ کچھ تو اس کو کچھ ملے گا ہی، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگ کیا ہے نا، تو کوئی ڈکیت وغیرہ کوئی اس طرح کا معاملہ بندہ سن کے، ظالم سن کے کچھ نہ ہو جائے، جو مرضی کرو سرکار بچا لیں گے، ٹھیک ہے بچا لیں گے، لیکن وہ شفاعت آنے سے پہلے کیا ہوگا بیٹا، یہ بھی یاد رکھ لینا ذرا، ہاں، کہ وہ جو وقت ہے نا شفاعت کا، وہ 25,000 سال کے بعد شروع ہوگا،
25,000 سال تک کیا ہوگا؟ یہ شفاعت 25,000 سال کے بعد ظہور فرمائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آدھے دن کے بعد. آدھے دن کے بعد. تو آدھا دن کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ. اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، اللہ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سبحان. تو ڈرنا ہی چاہیے. بے باک کو، جو بے باک ہوگا نا، کچھ نہیں ہوتا. بے باک کے لیے سزا ہے، نادم کے لیے معافی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ نادم کے لیے معافی ہے اور بے باک کے لیے پھر سزا ہے. کہ ٹھیک ہے ڈرتا نہیں تو ٹھیک ہے، تیرے کو ڈراتے، آ جا پھر ذرا حساب دے دے پورا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں سارے کے سارے. اور آپ نے فرمایا مرید بھی ہے. مرید بھی ظاہر سی بات ہے، جب ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نبوت ان کو، نبوت کے لیے، ولایت کے لیے جب تربیت کی حاجت ہے تو نبوت کے لیے نہیں ہوگی کیا؟ اچھا دادا. وہ کیا ہے کہ اس میں دو طرح کی تربیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے تعلق رکھنا ہے اور اپنی امت کو کیسے سنبھالنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع الامم کہا جاتا ہے. تو وہ جو حدیث شفاعت ہے اس میں صحابہ یعنی تمام انبیاء کرام مشورہ کریں گے آپس میں اور ایک وفد بنائیں گے کہ ایسا کرو، جا کے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرو کہ بھئی ہماری امت کے لیے بھی آپ ہی شفاعت فرما دیں، کیونکہ ہمیں تو اجازت نہیں ہے بولنے کی. تو فرماتے ہیں کہ جب سب انبیاء کرام میں سے چند لوگ اکابر انبیاء کرام ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو ہم شفاعت فرما رہے ہوں گے. اس وقت رب سلم امتی کہہ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ آئیں گے اور عرض کریں گے سرکار ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ ابھی رکو ذرا، میں فارغ ہو جاؤں. میں فارغ ہو جاؤں، ترمذی شریف کی روایت ہے. ابھی رکو ذرا میں فارغ ہو جاؤں. اب بتائیے کس کو روکا جا رہا ہے اور کس کی خاطر؟ کہ ہماری سلامتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام سمجھ رہی کہ میرا کام ہے، میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں ذرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بعد اپنی امت کے بعد ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع الامم کہا جاتا ہے، تو ساری امتوں کی شفیع ہے. اب ربیع الاول شریف جیسے آ رہا ہے، ربیع النور کی آمد ہے ایک دن بعد یا 2 دن بعد ایسے، تو اس کی مناسبت سے یہ آیت کیسی پیاری ہے کہ اگر اس کو کوئی ایک آیت کہتے ہیں نا میلاد کہاں لکھا ہے، تو بھائی قرآن پاک میں لکھا ہے، آپ پڑھ لو، جگہ جگہ لکھا ہے وہ تو خیر، لیکن یہ آیت تو باقاعدہ آمد کی ہے نا. حضور ایسا کرم فرما رہے ہیں اور یہ یہاں کے کچھ لوگ دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں، عجب لوگ ہیں. اور دلیل تو دیکھیں اس کو دی جاتی ہے جو کہ کم علم ہوتا ہے، اس کو آپ دلیل دیں گے، اس کی کم علمی ہے، اس کے علم میں ایک بات آ جائے گی تو وہ کہے گا ہاں یار قرآن پاک میں اب تو مان لینی چاہیے، مان لے گا. ایک پتہ ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جو کشف المحجوب لکھی ہے نا کہ حجاب کو دور کرنا، تو یہ سمجھ لو مکاشفۃ المحجوب ہے، یہ مکاشفۃ الحجابات ہے کتاب. فرمایا کہ حجاب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حجاب رین اور ایک ہوتا ہے حجاب غین. ابھی بھی بزرگوں کی اقوال ہے نا. حجاب غین جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے طاری ہوتا ہے، انسان نے گناہ کیے، دل پہ سیاہ نقطہ لگ گیا وغیرہ وغیرہ، آگے چلتے گئے اور وہ توبہ سے نقطہ دھل جاتا ہے اور انسان کا وہ حجاب دور ہو جاتا ہے.
کم علمی کا حجاب ہے، علم اس کو دیں گے اس کو کھل جائے گا، تو وہ پھر اس کو تسلیم کر لے گا۔ یہ حجاب غین ہے۔ ایک ہے حجاب رین، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ رین کا غلبہ ہے، حجاب رین طاری ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کی حقیقت میں انکار ہو، فطرت میں انکار ہو، مبنی بر انکار ہو، مبنی کسی عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ کیسے عامل آ جائے؟ مثال کے طور پہ پتھر ہے، آپ پتھر کو رگڑیں، عارضی طور پہ اس میں چمک پیدا ہو جائے گی ہلکی پھلکی، لیکن وہ ہیرے کے برابر نہیں آ سکتا کبھی بھی، کہ اس کی ذات پتھر ہے اور ہیرے کی ذات ہیرا ہونا ہے۔ تو عارضی طور پر ہیرے کو آپ کیچڑ میں ڈال دو، پھر اس کو باہر نکالو، تھوڑا سا پانی ڈالو، وہ ہیرا ہیرا ہی ہے۔ تو ہیرے پر جو کیچڑ آیا وہ حجاب غین ہے۔ توبہ کا پانی ڈالا گیا تو صحیح ہو گیا، ہیرا اندر سے نکل کے آ گیا۔ اور پتھر پر یا کوئلے پر حجاب رین ہے کہ اس کو جو مرضی کر لو، کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا، پتھر پتھر ہی رہے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہماری کتاب ہے یہ حجاب رین دور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو بس فطرت میں ہی اس کے انکار ہے۔ اصل میں کیا ہوا، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال الست بربکم، کہ جب اللہ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، فرمایا اپنا عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، روز الست کی بات ہے۔ قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس کی تفسیر میں بزرگ لکھتے ہیں کہ اقرار کرنے والے دو طرح کے تھے، سب نے ہی اقرار کیا، لیکن کسی نے دل سے کیا اور کسی نے صرف ظاہری طور پہ کیا، دل میں انکار چھپا کے رکھا، تقیتاً، وہاں پر تقیہ کیا لوگوں نے۔ یہ دیکھیں کیسی بات ہے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے تقیہ کیا اور کہا کہ دل میں انکار کیا کہ نہیں، ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے، بس ہم خود ہی ہیں جو بھی ہیں۔ تو وہ جو انکار تھا وہ ازلی انکار ہے، یعنی روز ازل، وہ اپنی پیدائش سے ہی منکر ہے۔ وہ ارواح جب دنیا میں آئیں گی تو ان کے سامنے کچھ بھی پیش کرتے ہیں، آپ کتنے دلائل دے دے، وہ مبنی بر انکار ہیں، انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں انکار ہوگا زبان سے وہ کتنے کہہ دے، اس کا اللہ کے یہاں تو اس کے اقرار، زبانی اقرار کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس کو جھوٹ کہا گیا۔ اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقون میں ہے نا کہ تمہارے پاس منافق آئیں گے اور کہیں گے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، کیا ہے، یشہد، نہیں، واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین
لکاذبون. لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں. منافق جھوٹ بات نہیں کہہ رہے تھے, بات سچی کر رہے تھے, لیکن تھے جھوٹے. کس بات میں؟ گواہی دینے میں جھوٹے تھے, کیونکہ گواہی دل کی کیفیت کو بیان کرنے کا نام. اب دل کی کیفیت تو ان کی انکار کی تھی, اور زبان سے اقرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں. تو دل اور زبان کا جھوٹ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جب دل اور زبان ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو جو بات ہوگی وہ لغت میں جھوٹ کہلاتی ہے. وہ ایک تو جھوٹ یہ ہے نا کہ جو خارج میں واقع ہوا اس کے خلاف بیان کر دینا, یہ جھوٹ ہے. یعنی جو واقعہ ہے, اس وقت رات ہو رہی ہے تو میں بولوں بھائی دن نکلا ہوا ہے, تو یہ اس کا ظاہر جھوٹ ہے, تو جھوٹ ہے یہ. ایک یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ میرے دل میں کچھ ہے اور میں کچھ بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی جھوٹ کہا جاتا ہے. ایک جھوٹ کی تعریف یہ ہے. اسی لیے جو سچا مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے, دل میں بھی اسی پر یقین رکھے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ظاہری قرار بھی کر کے کچھ کا انکار کرے گا, کچھ کا اقرار کرے گا, جب پھنس جائے گا وہاں کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہے, کہ تعریف بھی کرتا ہے. مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اور تعریف بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مرے دل سے, مرے دل سے مانا کیا کہ ایسی بس زبردستی, جہاں پھنس گیا وہاں چلو ٹھیک ہے مان لیا. نبی تو مان نہیں ہے, نبی کا مانا ہی حالانکہ غیبوں پر خبردار ہے, تو کہتے غیب کا ہی نہیں پتا. ابے تو بھائی کیا کس بات کے نبی تھے جب غیب نہیں جانتے, کیا خبر دیں گے؟ تم تو معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, تو پھر وہ آسمانوں کی خبریں کیسے دے رہے ہیں, جنت دوزخ کیسے بتا رہے ہیں, اور تم کیسے یقین کر رہے ہو ان کی بات کا؟ ہاں, تم تو کہتے ہو پیٹھ کے پیچھے کا نہیں پتا, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو پھر نبی کس کیا تم نے کیا مانا نبی ان کو؟ نبی کیا مانا تم نے؟ جب اللہ کا نبی بھی نہ بتائے گا غیب تو کون بتائے گا پھر؟ یعنی وہ تو اللہ سے سن کے بتائے گا نا بھائی. جب تم یہ بھی نہیں مان رہے کہ وہ اللہ سے سن کے بھی نہیں بتا سکتے, اچھا تو پھر تم پھر کہہ رہے ہو نبی تھے, نبی کس بات کے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب, مومن ہوتا ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھے. تو غیب اس کو بتائے گا کون؟ جس پر مومن کو ایمان لانا ہے, غیب پہ لانا نا ایمان, غیب پر ایمان لا کے وہ مومن ہوگا. تو غیب کی بات اس کو بتائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ خود بتائے گا, اس کے سامنے تشریف لائے گا. ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہاں نہیں ہے نا. تو پھر نبی ہی بتائیں گے نا, بتائیں گے تو پتہ ہوگا تو بتائیں گے نا. پتہ نہیں کس بات کا نام ایمان رکھا, اپنے کو تو سمجھ میں نہیں آتی. خیر ہم ان کا ذکر چھوڑو یار, آگے کی بات کریں, چھوڑے دیں. حضرت امام حسن نے بھی پیری مریدی کا سلسلہ کیا تھا, آپ کی بارگاہ میں بھی کوئی مریدین تھے یا ایسا کچھ؟ دیکھیں آپ کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں, مشہور نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے کہ جو سلسلہ قادری بھی ہمارا ہے وہ امام حسین سے ڈائریکٹ مولا علی تک جاتا ہے. پھر بیچ میں امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام پاک نہیں ہے, اور مجھے زیادہ سلسلوں کا نہیں پتہ, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی میں امام حسن رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نام پاک نہیں آیا. انکار تو میں نہیں کر سکتا, لیکن دیکھا نہیں ہے میں نے. تو اگر ہوگا بھی, کیونکہ آپ خلیفہ راشد تھے, تو آپ کا معاملہ جو تھا وہ خلافت کی حد تک زیادہ تھا.
یعنی ظاہری معاملات پہ آپ کا وہ زیادہ تھا، یعنی توجہ زیادہ تھی، جیسے کہ شیخین کریمین کی ظاہری معاملات پہ توجہ زیادہ تھی، تو اسی طرح آپ کی بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی ظاہری معاملات پہ زیادہ توجہ تھی۔ اور ویسے بھی آپ کو 6 مہینے ملے خلافت کے، اس کے بعد تو آپ نے تفویض کر دیا تھا امر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، تو آپ کے خلیفہ تو امیر معاویہ ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ آپ نے ان کو خلافت دی تھی اپنے بعد، لیکن وہ ظاہری تھی۔ ہاں، یہ بزرگان دین کے اقوال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ آپ کی شرط یہ تھی کہ میں خلافت تو دے دوں گا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ولایت جو ہے وہ میری اولاد میں قطبیت کا سلسلہ رہے گا۔ پھر تو آپ کا معاملہ آپ کے اولاد میں تکوینی بزرگ ہوئے ہیں، جیسے داتا علی حجویری، آپ کا سلسلہ تو ہے لیکن آپ کے بعد کا سلسلہ نہیں پتا کہاں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حسنی ہیں والد کی طرف سے، داتا علی حجویری بھی حسنی ہیں، اور امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی حسنی ہیں۔ اسی طرح امام شاذلی، وہ بھی اپنے وقت کے کتب ہوئے ہیں۔ تو غوثیت اور قطبیت جو ہے وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں رہے گی، یہ بات ہے۔ تو آپ کے سلسلے میں آپ کی اولاد میں ولایت تو ہے، اگرچہ وہ تربیت کا آپ کا نہیں آتا زیادہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ آتا ہے تربیت کے جو سلسلے ہیں اس میں، لیکن ولایت کے سلسلوں میں آپ کا ہے کہ امام مہدی بھی جو آئیں گے وہ حسنی ہوں گے، اور ان کی والدہ جو ہوں گی، ان کے والد صاحب حسنی ہوں گے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک روایت کے مطابق حسینی ہوں گی اور ایک روایت کے مطابق فاروقی ہوں گی۔ یہ سلسلہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، جیسے سب سے پہلے خلیفہ تو آدم علیہ السلام، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی تربیت اللہ نے کی؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ تمام ارواح انبیاء کرام کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ان کی آپ کی تربیت بھی آپ یعنی رب تعالیٰ نے جس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ نبوت ہو، ولایت ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ نور احمدی سے نور محمدی، پھر نور محمدی سے پورے مخلوق۔ صوفیہ کے نام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کو لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ، کہ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی تو وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ خلیفہ اعظم جو ہیں علی الاطلاق واقع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سارے انبیاء کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں روحانی طور پہ۔ خلیفہ سارے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدی کے خلیفہ ہیں، یوں سمجھے۔ یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ پھر یہ شیطان ملک استاذ الملکوت اور یہ کیوں بنا کے؟ ہاں تو دیکھیں وہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نعمت کسی کو ملتی ہے تو دو وجہ پہ ملتی ہے،
ایک کیونکہ یہ آزمائش ہے، ایک کو نعمت ملی اور اس نے اس کا شکر ادا کیا، جی وہ اس نعمت کا اہل قرار پایا۔ ایک کو نعمت ملی، اس نے اس کو اپنا ذاتی بس سمجھ لیا، شکر کے بجائے تکبر میں آ گیا۔ بس نعمت والے تکبر کرے گا نا، اب نعمت ہی نہیں ہے تکبر کس بات پہ کرے گا؟ صحیح بات۔ تو نعمتیں تو سب کو ملی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملا ہوا، سب کو دست کرم سے ملا ہوا ہے۔ اب کسی نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں خود ہی ہوں، تو اس نعمت کا انکار ہی تو کفر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ملی ہے نعمت، بولا میں ہوں انا خیر منہ۔ اگر یہ کہتا ہے، یہ کہتا یا اللہ تو نے مجھے اس بہتر بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہوتی۔ پھر اس نے اللہ کی تو عطا کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر اللہ کی عطا کا ذکر کر دے تو شکر ہو جاتا، تو پھر کافر تھوڑی ہوتا وہ، شکر پھر تو شاکر ہوتا۔ ہاں یہ بات میں کیا فرشتوں کو بھی ضرورت تھی کہ ان کو کوئی تربیت کرے یا ان کا استاد بنے؟ بالکل، کیوں نہیں؟ وہ تو معصوم، اور معصوم کا یہ معنی نہیں کہ ان کو ہر علم کی، یعنی ہر بات ان کو پتہ ہے، اچھا اب ان کو کچھ حاجت نہیں ہے کسی بھی چیز کی آگے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دی ہے، نام سکھا دی ہے اشیاء کے۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور پوچھا بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا نہیں پتہ جتنا تو نے ہم کو سکھایا، اور تو ہی جاننے والا، تو ہی خبر دینے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو ہم نے پھر فرمایا آدم اب تم بتاؤ ان کو، یعنی ان کو بھی جاننے کی حاجت ہے۔ فرشتوں کو سب باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، جس کی جو فیلڈ ہے اس کو اس کے مطابق علم دیا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کو دوسرے آسمان کے فرشتوں کا کچھ پتہ نہ ہو کون کیا ہو رہا ہے، دوسرے آسمان والوں کو پہلوں کا نہ پتہ ہو کہ پہلے والوں میں کیا ہو رہا ہے، ساتویں آسمان والوں کو دوسرے آسمان والوں کو نہ پتہ ہو کون کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے۔ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں اور اپنے اپنے ان کے معاملات ہیں، اپنے معاملات میں ان کو ان کے لیے جو ضروری علم ہے وہ عطا کیا گیا ہے اور ضروری اختیار ان کو دیا گیا ہے۔ ہاں یہ بات معصوم وہ اس معاملے میں ہے کہ جو کچھ ان کو کہا گیا ہے وہ اپنی مرضی اس میں نہیں چلاتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے۔ یہ ہے معصومیت کہ اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ تو معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کچھ آ جائے، تو انبیاء کرام بھی تو معصوم ہیں، ان کو ایک سے بڑھ کے ایک درجے ہیں، ان کے ایک کو ان کے لیول کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیول میں ان میں سے کوئی کم کوئی زیادہ، اگرچہ وہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں انبیاء کرام، لیکن وہ ان میں آپس میں تو درجے ہیں نا، اور وہ علم کے بھی درجے ہیں، مقام اور مرتبہ کے بھی درجے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے سے علم میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح فرشتے یہ بھی علم میں کم زیادہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی تربیت کی حاجت ہے۔
یہ تصوف میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت منانا اور یہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، نظر نیاز کرنا، کیا تصوف میں اس کا کوئی تعلق ہے اس کا؟ بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سجائی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاق، کیا یہ حدیث پاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الفاظ کی تو نہیں ہے، لیکن معنن یہ حدیث ثابت ہے۔ لولا لما خلقت الدنیا، لولا لما خلقت لما اظہرت ربوبیتی، اس طرح کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں جو اہل تصوف کے نزدیک ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی تو سمجھ لیں یہ کائنات کو جگمگایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سیکھتے ہیں نا ہم، اعلیٰ فرماتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دے کلمہ نور کا، کہ وضع واضح یعنی خالق نے جب تخلیق کیا تو اس نے جس چیز کو نور بنایا، نور کا لفظ تمہارے لیے بنایا۔ یعنی اگر کسی ذات کو، کسی کو نور کہا جا سکتا ہے، حقیقت میں لفظوں کا جو حقیقی استعمال ہوتا ہے، ایک مجازی استعمال ہوتا ہے، ایک حقیقی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو حقیقی استعمال نور کا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بنایا۔ یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دیں کلمہ نور کا، جس میں جو باقی چیزیں چمکنے والی ہیں ان کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقی استعمال نہیں ہے نور کا، لفظ نور کا حقیقی استعمال تو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی تو کائنات میں اللہ نے پھیلایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، لوگ بنائے، بانٹا، شیرینی بانٹی، نبوت بانٹی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نبوت بانٹی نا ہو، بالکل بالکل، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب سمجھ میں آ رہا ہے، نبوت بانٹی، ولایت بانٹی، صحیح۔ جنت بانٹی، یعنی کہ تو ہم وہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ منکروں کو دوزخ بانٹی، منکروں کو سبحان دوزخ کا فیصلہ کیا۔ سبحان فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو انکار کرے گا، یہ ان کو فرمایا تھا اور سنایا منکروں کو تھا۔ انبیاء کرام نے تو انکار کرنا نہیں تھا، سنایا منکروں کا تھا۔ کوئی آیت کسی کا نام لے کے بتائی جاتی ہے، کسی کے ضمن میں نازل ہوتی ہے اور ہوتی کسی اور کی بات ہے، یہ بھی تفسیر کرنے والے جانتے ہیں کہ آیت نازل یہاں ہوئی ہے لیکن اس کا مقام وہ ہے، فلاں جگہ پر ہے، اس قوم کے لیے آئی ہے، یہ اس کو سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ سارا کچھ بنایا۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب علم نشرہ کی تفسیر میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے نا، غالباً اسی میں ہے، فرماتے کہ معراج کی شب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا و انتا، اے محبوب ایک میں ہوں اور ایک میری ذات ہے اور ایک تو ہے، وما سوا کا خلقت لاجلی کا، اور جو تیرے سوا ہے، جو تیرے سوا باقی مخلوق ہے، میں نے تیری وجہ سے بنائی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب انت و انا،
تو ہے، ایک تیری ذات ہے اور ایک میں ہوں. وما سوا کا، اور جو تیرے علاوہ جو کچھ ہے، ترکت لاجلک، میں نے تیرے محبت میں سب کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. وہ خلقتو ہے، یہ یہاں ترکتو ہے. واہ واہ واہ. ترک، اللہ نے تخلیق کیا، سرکار نے ترک کر دیا، کچھ نہیں. اللہم الرفیق الاعلی، آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کا ساتھ چاہتا ہوں، رب تعالیٰ کا رفاقت اللہ کی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ اللہ کی خاطر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کچھ اختیار نہیں کیا. ترک کا معاملہ اس کا مطلب بہت پرانا ہے. ہاں، ترک ہی تو ہے سارا معاملہ. یہ ترک سے کیا مراد ہے، اور ترک کسے کہتے ہیں، اور ترک کرنا کیا بزرگوں سے ثابت ہے، اور اس کا تصوف میں اس کا کیا اس کا سلسلہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے ترک کی، کہتے ہیں کس کو ہے ترک کو؟ اللہ اکبر. اصل میں دیکھیں یہ باتیں ہم جیسے دنیا داروں کے منہ سے نا اچھی نہیں لگتی. جو ہم نے سنا ہوا ہے بزرگوں سے یا پڑھا ہوا کتابوں میں، وہ یہ ہے اس کا خلاصہ کہ ترک کا معنی ہے چھوڑ دینا. انسان جو ہے وہ جب باطل خداؤں کو ترک کرتا ہے تو کلمہ توحید کے اندر آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے سب کو چھوڑا، بطور معبود میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کی. ترک کر دیا، ترک سے ہی تو مومن ہوا. ابتدائی ترک سے ہوئی. لا کا معنی ترک. لا الہ الا اللہ. تو اب یہ لا الہ کا جو یعنی تصوف ہے، یہ الہ مطلوب، مقصود، معبود اور موجود، یہ وہ چار طریقے سے کلمے کی تشریح کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا مقصود، کوئی میرا مقصود نہیں ہے، میں کسی کا قصد نہیں میں نے کیا، اللہ سے اللہ ہی کا قصد کیا. اللہ سے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اللہ سے مجھے اللہ ہی چاہیے. لا مطلوب الا اللہ، میری طلب اللہ ہی ہے. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. تو پہلا جو مقام ہے یہ سب میں ترک ہے. دیکھیں لا سب میں، ایک میں معبودان باطلہ کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک میں مقصدوں کو چھوڑا جا رہا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میری کوئی طلب نہیں ہے، خواہشات کو چھوڑا جا رہا ہے. ایک میں مقصد کو چھوڑا جا رہا ہے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ایک میں باقی سب کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو میں کو نہ میرا مطلب ہو سکتا ہے، نہ میرا مقصد ہو سکتا ہے، نہ میرا معبود ہو سکتا ہے. یہ ترک کے درجے ہیں.
جیسے مطلب معبود میں تو ہم نے کفر کو چھوڑ دیا کہ ہم نے جب غیر اللہ کے علاوہ باقیوں کے معبود ہونے کا انکار کر دیا تو ہم نے باقیوں کی اطاعت سے منہ پھیر لیا نا کہ بھائی جب ہمارا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی ہمارا معبود ہے، تو ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں، پھر ہم تو اللہ ہی کے پابند ہیں، اسی کے حکم ماننے کے ہم پابند ہیں۔ شریعت اب ہم اللہ ہی کی مانیں گے، تو جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو سرکار نے پڑھایا ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانیں گے تو اس کلمے پر ہمارا ایمان ہوگا، اگرچہ اس کا جز بعد میں آ رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، لیکن پہلے سرکار کو سچا مانا تو ان کی ایک بات ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کہو لا الہ الا اللہ، مجھے سچا مانتے ہو، اب میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کہہ دو اور یقین کر لو، پڑھ ہی نہیں لو، خالی کہو بھی زبان سے، دل سے یقین بھی رکھو۔ اگر انہوں نے یہ بات مان لی تو مومن ہو گئے۔ کس کے حکم پہ مانی؟ لا الہ الا اللہ تو کا مقام پڑھنے میں تو پہلے ہے، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچا مانے گا بندہ، تب اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اگر اس کو سرکار کی بات پہ بھروسہ نہ ہو تو اس کا لا الہ الا اللہ کیا معنی رکھتا ہے؟ سرکار کو نہیں مان رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مان رہا تو بات کو کیا مانے گا؟ اس کا کلمہ مقبول نہیں ہے۔ بہرحال وہ لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص مر رہا ہو، کافر ہو، اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہو یا محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہو، اور وہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور 2 سیکنڈ رہ گئے ہوں، تو اس کو بول محمد رسول اللہ، وہ کہہ دے گا تو مسلمان مرے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا تو لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا کہ میں نے سرکار کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اب ان کا جو حکم ہے، جو تعلیم ہے، میں نے سب مان لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ایک کافر ہے اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پر ایمان کر لیتا ہے، لے آتا ہے، تو وہ ترک کر دیتا ہے سارا، یہ اس کی شریعت شروع ہو گئی، اب وہ شریعت کے ماتحت آ گیا، اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سارے معاملات، گناہوں سے بچے گا، سارے معاملات کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے شریعت سے اس کا کچھ مطلب تو ہوگا نا، بھی کیوں کر رہا ہے وہ، کچھ مطلب تو ہوگا اس کا، تو کوئی طلب تو ہوگی نا۔ اب طلب کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ دنیا میں جزیہ نہیں دے گا، جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے اسلامی گورنمنٹ میں، اور جہاد جب ہوتا ہے تو کافر مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمان کافروں کو مارتے ہیں، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ ہو گئی، اس کا مال محفوظ ہو گیا، اس کی عزت محفوظ ہو گئی، اس کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ تو کلمہ پڑھنے سے یہ مطالب حاصل ہو گئے، جان محفوظ ہو گئی، مال محفوظ ہو گیا، عزت محفوظ ہو گئی، یعنی دنیاوی فوائد مطلب میں آئیں گے کہ اس کو دنیاوی فوائد حاصل ہو گئے۔ اگر بندہ اس کو ترک کر دیتا ہے، بولا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے کلمہ پڑھ کے، میرا مطلب تو اللہ ہے،
میرا مطلوب اللہ ہے. تو دنیاوی فوائد سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ کلمہ پڑھنے سے جو مجھے دنیاوی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، میں ان دنیاوی فوائد کے لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں. لا مطلوب الا اللہ. اس کے آگے کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ. یہ اخروی فوائد ہیں کہ جنت، چلو دنیا میں تو نہیں کچھ چاہیے، جنت تو چاہیے نا، جنت ملے گی نا بھائی، بالکل ملے گی. اور جنت کے لیے عمل کرنا بھی محمود ہے، مذموم نہیں ہے. دنیا کے لیے صرف اور صرف دنیا کے لیے کوئی نیک کام کرنا یہ مذموم ہے، احمقوں کا کام ہے. اور یہ منافقت والی بات ہے کہ دنیاوی مقصد کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اگر یہ دنیاوی مقصد نہ ہوتا تو کلمہ نہ پڑھتا. تو یہ تو بالکل ہی نامقبول ہے. مقبول ایمان شروع ہوتا ہے اخروی نعمتوں سے، کہ اگر کوئی شخص ہے وہ آخرت کی نعمت کو مانگتا ہے تو اہل ایمان کے نزدیک وہ مذموم نہیں ہے، محمود ہے. کہ چلو دنیا نہیں چاہ رہا نا، اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے نا، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا. تو اخروی فوائد کو چھوڑنا. اب اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی محبت میں نے کلمہ اللہ کی محبت میں پڑھا ہے، اگر جنت نہ بھی ہوتی میں تب بھی پڑھتا، تو اس کی نظر میں اس نے جنت کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس نے جنت بنانے والے کا ارادہ کیا. تو اس نے جنت کی نعمتوں کو مقصد نہیں بنایا، مقصد کے اعتبار سے اس نے جنت کی نعمتوں کو ترک کر دیا. تو اس کے لیے کہا گیا لا مقصود الا اللہ. پھر جب انسان ترقی کرتا ہے، اس کو مشاہدات ہونے لگتے ہیں اور وہ کائنات میں دیکھتا ہے کہ سب جگہ تو رب کے صفات اور اس کے افعال کی کرم فرمائی ہے اور جلوہ نمائی ہے، ہر چیز میں اس کا جلوہ ہے. تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی موجود ہے ہی نہیں، تو میں اور کس کو مانوں بھائی. یہ مختلف 4 اسٹیجز ہیں. تو یا تو وہ پہلے یعنی وہ دیکھنا ترک کر دے غیر کو، جب وہ غیر کو دیکھنا ترک کر دے گا تو بولے گا لا موجود الا اللہ. جب وہ غیر کو مقصد بنانا چھوڑ دے گا تو بولے گا لا مقصود الا اللہ. جب وہ غیر کو مطلب بنانا چھوڑ دے گا تو بولے گا لا مطلوب الا اللہ. اور جب وہ غیر کو معبود بنانا چھوڑ دے گا تو بولے گا لا معبود الا اللہ. یہ ساری چیزیں ترک پر ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ یہ ترک کا خلاصہ ہی ہے. اچھا، یہ کلمات جو ہیں، کلمہ تو ہمارا وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس معبود کے مختلف اسٹیجز ہیں. یہ اور ہم نے نہیں بیان کی، قرآن پاک میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. تو پتہ چل رہا ہے کہ معبود کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کر لی جائے اس کی، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری میں حد سے گزر جائے انسان. تو انسان اپنے نفس کی فرما برداری میں جب حد سے گزرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے گویا اپنے خدا، اپنے نفس کی خواہش کو اس نے اپنا معبود مان لیا. اور سب سے بڑا معاملہ صوفیہ کے نزدیک وہ نفس امارہ ہی ہے. نفس امارہ ہی بت بنانے کا مشورہ دیتا ہے، نفس امارہ ہی حب جاہ کو معبود بناتا ہے، نفس امارہ ہی آپ کو تکبر سکھاتا ہے،
نفس امارہ ہی ہر گناہ کے پیچھے ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہر گناہ کا، ہر برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہوتا ہے. تو اصل میں جو خدا کے مقابل اگر کوئی چیز بندہ مانتا ہے اصل میں، تو وہ اپنی خواہش کو ہی مانتا ہے. اپنی خواہش سے خدا بنا لیتے ہیں نا، کہ بھئی بت بنایا اس نے کہ یار ایسا ہونا چاہیے میرا بت، سونے کا ہونا چاہیے، تو سونے کا بنا لیا. چاندی کا ہونا چاہیے، چاندی، اس میں آنکھیں یہاں بناؤں، دم ایسے بناؤں، اس کی کان ایسے بناؤں. اپنے خدا کی وہ اپنے خواہش کے مطابق شکل بنا لیتا ہے. کبھی اقتدار کی کرسی کو خدا مان لیتا ہے اپنا، کہتا ہے یار، اچھا منہ سے نہیں بولے گا لیکن اندر اندر وہی ہوتا ہے کہ چلو قرآن پاک پہ بعد میں عمل کریں گے، ابھی تو کرسی تو آنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہے. اور کبھی حرام مال کو اپنا معبود مان لیتا ہے، کبھی حرام کاموں کی خواہش کو اپنا معبود مان لیتا ہے. زبان سے نہیں، عملی اعتبار سے. تو ان تمام معبودان باطلہ کا ترک، اصل میں اس سے بندہ صاف ہو جائے تو صوفی ہو جاتا ہے. ظاہری خداؤں کو چھوڑنا اور باطنی خداؤں کو چھوڑنا، معبودان باطلہ کو چھوڑنا. ظاہری معبودان باطلہ تو مسلمان سب نے چھوڑا ہوا ہے. جو بھی مسلمان ہے نہ کسی بت کی پوجا کرتا ہے، نہ کسی چاند کی، نہ سورج کی، نہ کسی درخت کی، کسی کی پوجا نہیں کرتا. ظاہری خدا تو ہم نے چھوڑے ہوئے نا، سارے معبودان باطل ہم نے ترک کر دیے، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے. لیکن صوفیہ کرام کہتے ہیں تزکیہ کرو، تزکیہ اور تصفیہ. تزکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے خواہشات کو ترک کرنے سے. اب وہ خواہشات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ وہ خواہشات جو نفس کی ضرورت ہے وہ معاف ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے. جیسے سردی لگ رہی ہے، آپ کو ٹھٹر رہے ہیں سردی میں، تو بھائی گرم لباس کی ضرورت ہے کہ اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ آپ کرم فرمایا کہ ٹھیک ہے گرم لباس پہن لیں، حلال کا ہو، اس کے احکامات سمیت چھوٹ ہے اجازت کے ساتھ اور کچھ حدود کے ساتھ کہ گرم لباس پہنو. بھوک لگے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا دم نکلنے والا ہے، یا پیاس سے دم نکل رہا ہے، یا دم نہیں نکل رہا لیکن حرج ہو رہا ہے، یعنی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، اگر جہاد کا موسم ہے تو تلوار اٹھائی نہیں جا رہی، تو اتنا کھا لو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. یہ ضرورت میں آئے گا. اس میں زبان کا ذائقہ ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہے، اس میں تو یہ کہ طاقت ہونی چاہیے، تو اس کی چھوٹ ہے. اسی طرح اولاد کا سلسلہ ہے تو بھائی شادی کر لو، گناہ سے بچنا ہے، اجازت ہے اس کی. صوفیہ کو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ نہیں جنگل میں نکل جاؤ اور سب کچھ ختم کر دو، ایسا نہیں ہے کہیں پہ. خانگی زندگی کو اپناؤ، بیوی بچوں کا خرچہ، جائز خرچے اٹھاؤ، یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے. یہ ان کی تربیت کرو، ان کو اللہ کو ماننے والا بناؤ، اللہ کی پہچان کراؤ ان کو. قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ بھی ایک طرح کی تربیت اور جہاد ہے. یہ معاف ہے، اور یہ نفس کی خواہشوں میں نہیں آئے گا. مذموم خواہشوں میں ضروریات نہیں آتی. رزق حلال کی ایک قلیل مقدار کہ جو ضرورت ہمیں ہے
جس کے بغیر ہم یا تو مر جائیں گے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے یا کسی بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائیں گے. ان نقصانوں سے بچنا، اپنے جان مال عزت آبرو کی اور ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے نا. تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے وہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے. صوفیہ اس کو منع نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرو، اب تم بیعت ہونے والے ہو، چلو بیگم کو طلاق دے کے آؤ، بچوں کو جو ہے وہ جمع کرا دو یتیم خانے میں. ایسا کہیں نہیں ہے. اور آج کے بعد سے تم نے بس کھانا ہی نہیں کھانا، 40 دن بعد کھانا کھانا، ایسا کہیں نہیں ہے. رہبانیت نہیں ہے، بلکہ جو جہاں پر ہے اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے حلال طریقے سے. اس میں ان ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ اللہ کی بتائے ہوئی حدود کا خیال رکھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے. صوفی ہے. مثال کے طور پہ 2 ٹائم کھانا کھانا ثابت ہے، سحر اور افطار. اب تیسرا ٹائم ہم نے نکالا ہے. اچھا ایک سنت کیا ہے عام لوگوں کے لیے بھی سنت کیا ہے جی؟ ایک تہائی پیٹ ہو، یعنی اگر پیٹ کے بالفرض 3 حصے کیے جائیں بھوک کے، تو 1/3 1/3 میں آپ کھانا کھا لیں، 1/3 میں جو ہے وہ بس پانی پی لیں، اور 1/3 کو بھوک کے لیے یعنی کھلا چھوڑ دیں اس کو ہوا کے لیے. سنت ہے یہ. مجاہدہ تو نہیں ہے یہ. مجاہدہ میں تو یہ ہوگا کہ بھی چلو اس سے بھی تھوڑا سا کم ہی رکھیں آپ. ابھی رک جاؤ بھائی، ٹائم بتا دیں گے. ٹائم ہونے کیا رہا؟ اچھا ہاں، تو تبھی تو آ گئے نا. اب یہ جو ایکسٹرا چیزوں کا چھوڑنا ہے نا، ضرورت سے زائد چیزوں کا ترک کر دینا، عمل میں بھی اور نیت میں بھی. نیت میں ترک کرنا پہلے اور عمل میں ترک کرنا پھر تربیت کا حصہ ہے. یہ ہے ترک. جس چیز سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز سے لذت آنا شروع ہو جائے اور غفلت طاری ہونا شروع ہو جائے وہ حلال بھی چھوڑ دیا جائے. حرام نہیں، حرام تو ویسے ہی منع ہے. وہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے ایسا صوفیہ والا مجاہدہ، وہ تو شرعانی ہی چھوڑنا ہے. معبودان باطلہ کو تو چھوڑنا ہی ہے، وہ تو ظاہر سی بات یعنی ایمان کا تقاضا ہے. نفس امارہ کی وہ خواہشیں جو غفلت پیدا کرتی ہیں ان کو چھوڑنا یہ ترک کی بنیاد ہے، یہ اصل ہے. اب ہمارا تو وزن ہی بڑھ جاتا ہے، جتنا وزن ہونا چاہیے اس سے 8-10 کلو زیادہ ہی ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ مجاہدے سے وزن بڑھتا نہیں نا، تو ہمارا تو وزن زیادہ ہوتا ہے نا. یعنی ہمارے یہاں کے آج کل جو بڑے صوفی ہوتے ہیں تو شاید حجم کے لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے صوفی ہیں. جتنے بھی صوفیہ کے نام کو آپ ان کا حلیہ پڑھ لیں، دبلے پتلے زرد رنگ والے. یہ نہیں کہ کھا کے سرخ انجن اناروں جیسے گال ہو رہے ہیں اور پیٹ جب مٹکے کی طرح ہو گیا ہے اور چلا جا نہیں رہا، آگے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ اللہ جانے کون القابات ان کے ایک لائن میں تو آتے بھی نہیں ہیں، 2-3 لائنوں میں لگانے پڑتے ہیں القابات. نام ڈھونڈتے ہیں تو شناختی کارڈ بھی کون سا نام لکھا ہوا ہے وہ ڈھونڈنے پہ نہیں. تو ہمارے یہاں کا تو معاملہ اور ہے. سیدھا معاملہ یہ ہے کہ جو تصوف پہ چلنا چاہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی یعنی ان کی محبت میں
اپنے نفس پر تھوڑا تھوڑا دباؤ ڈالے اور آہستہ آہستہ اپنے کھانے کو بقدر ضرورت لے آئے، اپنی نیند کو بقدر ضرورت لے آئے، اپنے کلام کو بقدر ضرورت لے آئے۔ بلا وجہ، اب ظاہر سی بات ہے جب پیٹ بھوکا ہوگا تو بلا وجہ نہ تو بات کرے گا، نہ تو ہنسی آئے گی، نہ فضولیات میں پڑے گا، وہ فضول کاموں کا یعنی لغویات سے بچے گا۔ وہ لغو یہ کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، تو پھر اس کی پوری تربیت ہوتی ہے، ساری تربیت ترک کی ہے۔ صوفیہ کرام کی تربیت یہی ہے کہ بندے کا ترک کب کامل ہوگا، اس کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، جو نہیں دیکھنے کا وہ نہ دیکھے، جو نہیں سننے کا وہ نہ سنے، جو نہیں بولنے کا وہ نہ بولے۔ جب انسان ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پروٹوکول ملتا ہے اور اس پر کشف کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو واردات نازل ہونا شروع ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے دل میں کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ان مجاہدوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کے دسترس میں ہی نہیں ہے۔ بادشاہ پتہ ہے کہ میں بادشاہ کے لیول تک جاؤں گا ہی نہیں، اب یہ خواہش چھوڑنا کیا ہے، ترک کہلائے؟ اب دیکھیں خواہش تو اس کو ہمیشہ اس چیز کی شدت سے ہوتی ہے جو اس سے چند گز کے فاصلے پہ ہوتی جی ہے۔ ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی۔ وزیر جو ہوگا اس کو ہوگا یار میں وزیر اعظم نہ بن جاؤں۔ جی جی ایسا ہی۔ اب جو بیچارہ خالی ووٹر ہے اس کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں کونسلر ہی بن جاؤں۔ اب جو شخص ہے وہ لکھ پتی ہے، آج کل تو لکھ پتی ہونا کوئی پاکستان میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لکھ پتی ہے، وہ کھرب پتی بننے کا نہیں سوچے گا اتنا زیادہ شدت سے، وہ کہے گا یار پہلے میں کروڑ پتی تو بنوں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کروڑ پتی کیسے بننا ہے، اس کا طریقہ ڈھونڈو کوئی۔ تو اس کو خواہش شدت کے ساتھ ہوگی تو وہ ہوگی جو قابل عمل بھی اس کو لگ رہی ہو، وہ دور کی نہیں سوچے گا، وہ جائے گا نا، اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا اتنا۔ اگر کسی کو جا رہا تو بھائی وہ مستثنیات میں سے ہے، تو جس کی خواہش نہیں ہے تو وہ ترک کیا ہوگا؟ وہ ترک کیا ہوگا؟ اچھا ایک آخری، اس ترک کی ابتدا کیسے ہوگی، اسٹارٹ کہاں سے لے گا وہ؟ ارادے سے، کہ مرید یہی تو ہے کہ وہ آیا ہے اپنے شیخ کے پاس، پیر کے پاس آیا ہے کہ مجھے آپ اللہ کا راستہ بتائیں، میں اس تک جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہے گا بھی دیکھیے یہ تو ایک سفر ہے، جب بندہ گھر سے چلتا ہے تو گھر ساتھ لے کے جاتا ہے، سفر پہ جائے گا تو بس بیگ میں جو ہے وہ ہے، جو بٹوے میں ہے، اگر کارڈ ہے اے ٹی ایم کا چلو وہ بھی لے لیا اس نے، آج کل تو گھر اٹھا کے سر پہ لے کے نہیں جائے گا سفر میں، مال و اسباب اور اہل و عیال اور مال و منال اور جو گائے بھینسوں سمیت سفر نہیں کرے گا، وہ ضرورت کی چیزیں لے گا، باقی کو ترک کرے گا، کیونکہ اب وہ سفر شروع ہو گیا اس کا۔ ابھی ہمارا سفر مدینہ ہے الحمدللہ، انشاءاللہ 30 تاریخ کا ہے ستمبر کا، تو اب ہم سوچ رہے ہیں کیا کیا لے کے جانا ہے۔ میں وہی آج سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو ایک بیگ ہوگا ہمارے پاس، یا ہو سکتا ہے 2 بیگ ہوں، ایک میں اپنا احرام رکھ لیں گے، ایک میں 2-3 سوٹ رکھ لیں گے، اور چائے کا ایک آدھ کپ رکھ لیں گے، کیتلی رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ گرم کرنے والی جو ہوتی کیتلی، بس اور کیا ہوگا، تسبیح رکھ لیں گے تھوڑی سی ایک آدھ، بس جس کی وہاں پہ ضرورت پیش آئے گی، اور کچھ زیادہ راہ کے لیے ریال رکھ لیں گے کہ وہاں ضرورت پڑے تو لے لیں گے۔ میں نے کہا اتنا بڑا ماشاءاللہ گھر چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں تو سفر کی ابتدائی ترک ہے، زائد ضرورت جس کی سفر میں حاجت نہ ہو اس کا چھوڑ دینا لازم ہے سفر کے لیے، ورنہ بھی سفر ہی شروع نہیں ہوا۔ لیکن سفر کی بات ہے، اگر جہاز کا سفر ہے تو اس کا ترک الگ ہے، اور اگر بحری جہاز میں جا رہے ہیں 15 دن کا ہے تو پھر تو کچھ ایک آدھ بوری لے کے جائیں گے نا بھائی،
آٹے کی اور اس کی ہے نا جو کھانے وانے کا کچھ سسٹم ہوگا. پھر یہ کہ بستر بھی لے کے جائیں گے کیونکہ وہ اس میں اوڑھنا پڑے گا. کار میں جائیں گے تو پھر الگ سے معاملہ ہے. سائیکل پہ جا رہے ہیں تو الگ سفر کے معاملات ہیں. تو جس کا جو سفر ہوتا ہے اس کو ویسا ترک کرنا لازمی ہے. تو سفر کے لیے ترک لازمی ہے, لے کے نہیں جا سکتا سب کچھ, لیکن کچھ نہ کچھ زیادہ راہ بھی لینا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ, کہ تقویٰ تمہارے لیے سب سے بڑا زادیرہ, سب سے اچھا زادیرہ تقویٰ ہے. کہ اللہ کا خوف سب سے بڑا, سب سے اچھا زادیرہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا